اب جو ہونے والا ہے نمبر 1 فوری طور پر تیسری عالمگیر جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی ہے، آرمگیڈون جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اصطلاح میں، اور الملحمۃ الکبریٰ یہ الملحمۃ العظمیٰ یہ حدیث کے متفق گردید رائے ابو علی بارائے من انجیل کی آخری کتاب ریولیشنز آف جان، اس میں آرمگیڈون، اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آرمگیڈون کے a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this، اور اسی کا ذکر کیا بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ، مڈل ایسٹ اس کا میدان بنے گا، اور اس جنگ کے عربوں کا شدید تہس نہس۔ حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے ایک بچے۔ یہ حدیث کتاب الملاحم پڑھیے، یہ ملاحم کسے کہتے ہیں؟ لحم، گوشت کو کہتے ہیں۔ جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اسی طرح ملحم کہتے ہیں عرب، سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کسائی کی دکان جو ملحم ہے، گوشت لحم جہاں پر کاٹ کاٹ کے بیچا جاتا ہے ملحم، تو ملحمہ جنگ کو ملاحم، اس کی الملحمۃ العظمیٰ الملحمۃ الکبریٰ، یہ دو الفاظ ہیں۔ عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا؟ سمجھ کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام قائم ہے، اور اسی لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، آج ہم اس عذاب میں ہیں۔ میری کتاب موجود ہے، اس میں سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نتی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے اس کے جواب دے دیے ہیں۔ ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنا ہی پھر ان کی جرم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تمہیں توڑی سزا ملے، تم محبت کے گھر میں رہتی ہو۔ اسی طرح عربوں میں سے تھے رسول عربی، رسول ہاشمی، اور نمبر 2 ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام ہو، انہیں اسے سمجھنے کی مشقت اور محنت دی۔ پھر بھی مغربی کولونیل کا بستر جیسے جیسے طے ہونا شروع اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع، کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا، کسی نے اسلام کو۔ میرے اپنے اندازے میں ہولوکاسٹ جو ہوا تھا اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، اتنا بڑا ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں ہوگا۔ اس ملحمۃ اللہ، بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین، امانت دار۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دے رہے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے، لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں، اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ امریکہ مشکلوں کے منہ پہ کھڑا ہوا ہے، اس کی تہذیب ختم ہو چکی ہے۔ اس عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امت مسلمہ کی بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے کہا گریٹر اسرائیل بنے گا، عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا،
اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذخیرہ علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ دوبارہ وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے۔ مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کرے، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس وقت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتی نہیں، اب ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر بھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت میں ویسے کرتا، اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث صحیح کہ مستقبل کی ان پیشین گوئیوں کو سامنے رکھ کر اپنے ڈوبتے ہوئے جو دل ہیں انہیں ذرا سہارا دیجئے، ٹوٹتی ہوئی ہمتیں جو ہیں ان کے اندر اثر نو، ایک عزم، ایک استقلال، ایک ہمت جو ہے پیدا کیجئے، اپنی قبر کو کسیے، محنت کیجئے۔ اس ایلیا کے بارے میں حضور نے خبر دی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، لیکن ان کو لینے والے خراسان سے چل کر آئیں گے، کوئی مشرق کوئی اور ملک کے لوگ نہیں لے سکیں گے۔ نوٹ کیجئے ذرا حدیث کو۔ یہ ایلیا تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھ سے 2 دفعہ نکلا ہے، پہلے عربوں کے ہاتھ سے نکلا، لیکن عرب واپس نہیں لے سکے۔ کس نے واپس لیا؟ کوئی نظام اگر عالمی سطح پر آتا ہے یا آنے کا امکان ہے تو اس کی ترتیب اور تدریج یہی ہوگی کہ پہلے کسی ایک ملک میں آئے اور پھر پھیلے۔ منطق بھی یہی کہتی ہے، تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ فرانس کا انقلاب فرانس میں آیا، پھر پھیل گیا پوری دنیا میں۔ اشتراکی انقلاب روس میں آیا، لیٹن امریکہ تک پہنچ گیا۔ سب سے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب جزیرہ نماء عرب میں آیا اور پھر پھیلا دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال۔ منطقی طور پر بھی یہی ممکن ہے، اور اس کو اگر کانورس لے لیجئے، اس کا ضد لے لیجئے، اگر پوری دنیا میں بیک وقت اس کا قیام ممکن ہوتا تو حضور کے ہاتھ میں ہو جاتا۔ افضل البشر ہے کہ نہیں؟ سید الانبیاء اور رسول ہے کہ نہیں؟ سید الاولین والآخرین ہے کہ نہیں؟ خاتم النبیین ہے کہ نہیں؟ اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو حضور کے ہاتھ میں ہو جاتا۔ وہاں بھی یہی ہوا، 23 برس کی محنت شاقہ سے جزیرہ نماء عرب میں وہ نظام قائم ہو گیا۔ اب دائیں بھی پھیلا، عراق سے ہوتے ہوئے ایران، اور ایران سے ہوتے ہوئے ماوراء النہر، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہندوستان آیا۔ مغرب میں نکلا شام سے ہوتے ہوئے، اور پھر مصر، اور مصر سے لیبیا، اور لیبیا سے الجزائر، چلتے جائیے۔ شمال میں کوکیشیا ماؤنٹینز، یہی تدریج ہو سکتی ہے نا، اب بھی یہی ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انڈیکیشن ہے، کوئی اشارات ہیں، کوئی صراحت ہے کہ یہ کہاں سے ہوگا؟ مسلمانوں کا ذہن تو فوراً جائے گا کہ مکہ مکرمہ ہی سے ہونا چاہیے، مدینہ منورہ سے ہونا چاہیے، جزیرہ نماء عرب سے ہونا چاہیے۔ لیکن 2 اعتبارات سے بات بالکل مختلف ہے، بلکہ میں تو شاید آج تیسری بات کا اضافہ کر کے بتاؤں، 3 اعتبارات سے بالکل مختلف ہے۔ پہلی بات ہے پچھلے 400 برس کی تاریخ، ختم نبوت کے بعد اہم ترین دینی منصب مجددین کا ہے۔ ان اللہ یبعث فی هذه الامة علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو اس کے دین کو تازہ کر دیں گے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مجددین کا سارا تصور۔ اب نوٹ کیجئے کہ 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے۔ عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہو جائیے، عمر بن عبدالعزیز ہے، اور پھر امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد ابن حنبل ہے، غزالی ہے، ابن تیمیہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، گنتے جائیے سب کے سب کہاں۔ اور جیسے ہی 1000 برس ختم ہوئے
الف ثانی شروع ہوا، دوسرا 1000 سال امت کی تاریخ کا۔ مرکز ثقل جو ہے اس امت کا ہندوستان کو منتقل کر دیا گیا۔ اسپرچول سینٹر آف گریویٹی، روحانی اور علمی مرکز ثقل ہندوستان میں منتقل۔ 11ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا میں ان کے سطح کا کوئی انسان آپ کو 11ویں صدی میں نظر نہیں آئے گا، اور ان کا سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ پورے ٹرکش بیلٹ کے اندر پھیلا ہوا۔ اسی سال ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے لاس اینجلس میں، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے، میں خود بھی اس میں شریک ہوا ہوں۔ اگرچہ وہاں بہت سی غلط چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن اندازہ کیجئے یہ سلسلہ پورے ٹرکش بیلٹ میں، امام شامل تھے تو انہی میں سے تھے، یہ پوری ٹرکش بیلٹ ہے۔ افغانستان سے شروع ہو جائیے، صبغت اللہ مجددی، یہ کون سے کس کے نام سے ہے؟ یہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس دور میں صرف ایک شخص اور نظر آتا ہے دنیا میں ان کا ہم عاصر، اور وہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب ہیں، لیکن اگر ایک ترازو میں رکھ کر دونوں کو تولے تو کوئی تقابل نہیں دونوں کے اندر۔ جامع معقول و منقول، جامع ظاہر و باطن، چاروں ڈائمنشنز کے حوالے سے جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے رحمۃ اللہ۔ 13ویں صدی ہجری میں جہاد بہت سے ہوئے ہیں، سنوسی نے بھی جہاد کیا ہے، مہدی سوڈانی نے بھی کیا ہے، لیکن سب سے عظیم جہاد سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، وہ کہاں ہوا؟ ہندوستان۔ 14ویں صدی میں یوں تو ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مجدد جو ہے منتخب کر لیے ہیں۔ تھانوی حضرات کے نزدیک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نصر مجدد جامع المجددین ہے، بریلوی حضرات کے نزدیک شاہ احمد رضا خان بریلوی، وہ بہت بڑے مجدد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا اپنا تجزیہ ہے، میں اپنی پوری کتاب میں بھی واضح کر چکا ہوں، علماء کے طبقے کی عظیم ترین شخصیت مجدد اعظم 14ویں صدی کے شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا، جس کو انگریز نے گرفتار کر کے ہندوستان میں نہیں رکھا، مالٹا میں رکھا ہے۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اس کے علاوہ جو عظیم شخصیتیں ہندوستان نے پیدا کی ہے، ان کے پاسن کے برابر بھی کوئی شخصیت عالم عرب میں نہیں۔ اقبال جیسا مفکر کہیں ہے؟ مولانا مودودی جیسا مصنف کہیں ہے؟ مولانا الیاس جیسا مبلغ کہیں ہے؟ عالمی سطح پر، عالم عرب ہو یا عالم عجم ہو، اگر کوئی ڈنکا بول رہا ہے تو مولانا مودودی کی کتابوں کا ہے، مولانا الیاس کی تبلیغی جماعت کا ہے، اور دنیا کے کسی ملک سے اٹھنے والی کسی جماعت کا عالمی سطح پر کوئی اثر نہیں۔ سب اپنے اپنے علاقے کے ہیں، سب اپنے اپنے علاقے میں کام ہے، کوئی کسی کو جانتا بھی نہیں۔ اور فلسفیکل لیول پر، انٹلیکچوئل لیول پر علامہ اقبال واحد شخص ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تقابل تو وہاں کیا جائے جہاں کوئی دوسرا ہو، تو دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ کیا سب کچھ یوں ہی ہو رہا ہے، ایٹ رینڈم ہو رہا ہے، یا کوئی حکمت خداوندی ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر خداوندی جو ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ اللہ کی تدبیر تو ہزار برس کی ہوتی ہے، 400 برس کی تاریخ آپ کو میں نے بتا دی، 6 دینی اعتبار سے۔ اس میں اضافہ کیجئے، وہ جو کولونیل رول تھا اس سے آزادی تمام مسلمان ملکوں میں چلی، تحریک چلی ہے، لیکن اسلام کا نعرہ صرف تحریک پاکستان کے لیے لگا۔ عربوں نے عرب نیشنلزم کا حوالہ لیا ہے، سہارا لیا ہے۔ خلافت ختم ہو رہی تھی، احتجاجی تحریک صرف ہندوستان میں چلی، باقی پوری دنیا کے مسلمانوں نے یہ بھی محسوس نہیں کیا، جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک منافق کو بھی گناہ کرنے سے کچھ احساس تو ہوتا ہے، بس اتنا ہی ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اسے اڑا دیا۔ اس سے زیادہ احساس خلافت کے خاتمے کا پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ اور یہاں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، ہندوؤں کو شریک ہونا پڑا خلافت کی تحریک۔ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، 10 کروڑ انسانوں کی نمائندہ اسمبلی کہہ رہی ہے we wash our hands off the claim of sovereignty، ہم حاکمیت کے دعوے سے دستبردار ہوتے ہیں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتاں اعظم۔ اس سے اگلا معجزہ، تمام فرقوں کے 31 سربراہ مردہ علماء نے دستور کے 22 نکات دے دیے متفق علیہ۔ اس کے بعد قافلہ بھٹک گیا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اس وقت صرف آپ کو مثبت چیزیں بتا رہا ہوں۔ بھٹک کر ہم نے اپنی منزل دور کر لی ہے، واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ پچھلے سنگھائے میل، یہ ہمارے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے ان کی یاد تازہ کرنا۔ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز کھائیں داستان پاری نہ رہا۔ اس کو نوٹ کیجئے، اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ کچھ بشیت عزتی ہے اس علاقے سے۔ اب آئیے احادیث کی طرف، 3 حدیثیں ہم نے کوٹ کی ہیں۔ عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ سنن ابن ماجہ، عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق کی طرف سے لوگ نکلیں گے جو منزل پر منزل کرتے ہوئے آئیں گے، وطا پاؤں تلے روندنا، مہدی کے لیے یعنی اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ مہدی کا ظہور جو بھی ہمارے پاس روایات ہیں وہ یہی ہے کہ ان کا ظہور تو عالم عرب ہی میں ہوگا، مکے ہی میں، وہی ان سے بیعت ہوگی۔ اس وقت تصور ذہن سے نکال دیجئے جو شیعوں اور سنیوں کے درمیان اختلاف ہے، ان کے نزدیک ان کے 12ویں امام ہیں جو چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہوں گے، ہمارے نزدیک جیسے اور مجددین پیدا ہوئے ہیں اپنے اپنے وقت میں، ایسے ہی ایک مجدد پیدا ہوں گے جن کا نام مہدی ہے، اور ہو سکتا ہے بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہو چکا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے۔ زمانے کی رفتار بتا رہی ہے، حالات کا رخ بتا رہا ہے، لہذا یہ شیعہ سنی فرق کو ذہن سے اس وقت نکالنا، جیسے مجدد الفسانی کھڑے ہوئے، جیسے احمد ابن حنبل کھڑے ہوئے، ایسے ہی ایک اللہ کا بندہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا وہی سے آغاز ہوگا، لیکن وہاں سے آغاز تو ہوگا، اس کی حکومت جمانے کے لیے فوجیں مشرق سے چل کر آئیں گی۔ معلوم ہوا کہ مشرق کے علاقے میں کہیں یہ کام پہلے ہو چکا ہوگا، اسلامی حکومت اور خلافت قائم ہو چکی ہوگی، وہاں سے فوجیں آئیں گی جو مدد کریں گی حضرت مہدی کی، یعطون للمہدی یعنی سلطانہ، جمائیں گی اس کی حکومت کو۔ علامہ اقبال نے غالب ایسے ہی حدیثوں سے وہ انسپریشن لی تھی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی۔ اگلی حدیث پڑھی عن ابی ہریرہ، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بایلیا، خراسان سے سیاہ پرچم نکلیں گے جنہیں کوئی طاقت جن کا رخ پھیر نہیں سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں دو لفظ اگر نہ سمجھ لیں ہم تو حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ملکوں کے نام بدلتے رہے، 50 سال پہلے پاکستان کے نام سے کوئی ملک تھا ہی نہیں۔ حضور کے زمانے میں خراسان ایک بہت بڑا ملک تھا، اور آج کے افغانستان کا تقریباً 2/3 سب سے نچلا جو اس کا ریگستانی سا علاقہ ہے سیستان کہلاتا تھا، اس سے اوپر جو ہے خراسان تھا۔ پاکستان کا بھی ملحقہ علاقہ اس میں شامل تھا۔ یہ واخان کی پٹی جو آپ نے کبھی پڑھی ہوگی، اور جبکہ ابھی افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، روسی آ گئے تھے، ایک بڑی باریک سی پٹی آتی ہے افغانستان سے، جیسے کسی برتن کا ہینڈل ہو، کسی فرائی پین کا ہینڈل چلا رہا ہے، وہ واخان۔ اس کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ خراسان کی مشرقی سرحد تھی، اس کے نیچے کا سارا علاقہ یہ باجوڑ، دیر، یہ سارا، پھر اس کے بعد کوہستانی علاقہ، یہ وہ علاقہ ہے جہاں جہاد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا۔ خراسان میں اس کے علاوہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا شامل ہے، وہ اب بھی خراسان کہلاتا ہے، چھوٹا سا صوبہ ہے، اور ایک پھر ماوراء النہر کا یہ علاقہ جو ابھی آزاد ہوا ہے روس کے تسلط سے، یہ بھی اس میں شامل تھا۔ یہ پورا ایک ملک کہلاتا تھا خراسان۔ اس سے ادھر کا جو ایران آج کا ہے وہ اصفہان کہلاتا تھا۔ اس خراسان کے علاقے سے فرمایا حضور نے کہ فوجیں نکلیں گی سیاہ علم لے کر، سیاہ پرچم لے کر۔ ایلیا حضور کے زمانے میں نام تھا یروشلم کا۔ یروشلم کو سن 70 عیسوی میں جب تباہ و برباد کیا ہے ٹائٹس رومی نے، بالکل تباہ و برباد کر دیا، اس کو پھر اجاڑ دیا جیسے کبھی نیبوکڈنیزر نے اجاڑا تھا۔ اس کے بعد ایمپرر ہیڈریان تھا، ایک رومن ایمپرر، اس نے دوبارہ آباد کر کے اس کا نام بھی رکھا ہے ایلیا۔ اب وہ یروشلم نہیں تھا، اور سن 70 عیسوی سے ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا وہ گرا پڑا ہوا، آج تک گرا پڑا، ایلیا کہلاتا تھا۔ اس ایلیا کے بارے میں حضور نے خبر دی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، لیکن ان کو لینے والے خراسان سے چل کر آئیں گے، کوئی اور ملک کے لوگ نہیں لے سکیں گے۔ نوٹ کیجئے ذرا حدیث کو۔ یہ ایلیا تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھ سے 2 دفعہ نکلا ہے۔ پہلے عربوں کے ہاتھ سے نکلا، لیکن عرب واپس نہیں لے سکے۔ کس نے واپس لیا؟ صلاح الدین ایوبی کرد، خراسانی نہیں تھے، گویا کہ وہ اس حدیث کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ اب دوبارہ ہاتھ سے نکلا ہے، صاف نظر آتا ہے کہ عربوں میں تو دم ہے ہی نہیں۔ تھوڑے سے دم خم کا امکان تھا عراق کا، اس کا جو بھوکس نکالا ہے اگلا پچھلا کھایا پیا جیسا، اور جس کا 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، اس کی اپنی حماقت بھی اس میں شامل ہے، عالمی سازش شامل ہے، سب کچھ ہے۔ یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ عالم عرب میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو چیلنج کر سکے۔ خراسان کے علاقے سے فوجیں جائیں گی جو ایلیا کو دوبارہ حاصل کریں گی۔ یخرجو من خراسان رایات سود
فلا يمدها شيء، کوئی شے ان کا رخ نہیں پھیر سکے گی، حتیٰ تنصب بإیلیا، یہاں تک کہ وہ رایات و سود جو ہے وہ سیاہ جھنڈے ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے۔ یہ دو حدیثیں قطع الدلالت ہیں اس پر کہ یہ علاقہ ہندوستان اور افغانستان، پاکستان اور افغانستان کا علاقہ مشیت ایزدی کو خاص منسلک ہے اس علاقے کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بنا تو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر، قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو پاکستان میں، اور یہ جو جہاد ہوا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، افغانستان میں جو بھی جانیں دی ہیں، بے شمار خون دیا ہے مسلمانوں نے پورے خلوص کے ساتھ، وہ بھی رنگ لائے گا۔ کچھ آثار بھی اب نظر آ رہے ہیں، صورتحال جو ہے بدلتی نظر آ رہی ہے۔ یہ صورتحال خود ادھر اشارے کر رہی ہے کہ یہاں سے کچھ ہونا ہے، اور میں جو تجزیہ کرتا ہوں وہ یہ ہے، فکری، علمی، روحانی اعتبار سے 400 سال کے تجدیدی کارنامے کا خلاصہ بر عظیم پاک و ہند کا پاکستان میں آ کر جمع ہوا، اور بازوئے شمشیر زنگ وہ اللہ نے افغانستان کی صورت میں عطا کی۔ جو قوم 15 لاکھ سے زیادہ آدمی دے چکی ہو، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست، آپس کا اختلاف تھا جو روکے بیٹھا تھا، ایک فرد سے بیعت کر کے توڑ دی تھی، اس کی صدا پائی ہے۔ عبد الرسول سیاف سے بیعت کی اور بیعت کر کے توڑی، اس کی صدا مل گئی۔ صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے صدا دی تھی، 35 تیر اندازوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، 70 شہید کر دیے۔ اللہ چاہتا تو کنڈول کر دیتا، معاف کر دیتا، لیکن نہیں، سبق سکھانا تھا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ سزا دی ہے تاکہ آئندہ کے لیے سبق ہو۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اسی علاقے سے اسلام کا بول بالا ہوگا، یہیں سے شروع ہوگا معاملہ۔ اور اس کے بعد آخری حدیث پڑھ لیجئے، جزیرہ نماء عرب میں ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، پھر مشرق بھی اور مغرب بھی۔ یہ حدیث، اس کے بھی سمجھنے میں بہت سی مسلمانوں کو دقت ہوتی رہی ہے۔ یہ تو جیسے قرآن مجید کی بہت سی آیات آج جبکہ سائنٹیفک ہماری معلومات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، جتنا واضح ہو کر آج سامنے آ رہا ہے، پہلے نہیں آ سکتا تھا۔ کل فی فلک یسبحون، یہ جتنا آج سمجھ میں آتا پہلے نہیں سمجھ میں آ سکتا تھا۔ اسی طرح اس حدیث کو کیسے سمجھتے ہیں؟ عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ثوبان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احررهم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے آگ پر حرام کر، جہنم ان سے دور بھاگے گی، جہنم ان کے قریب نہیں آ سکے۔ ایک وہ لشکر ہوگا جو ہند پر حملہ کرے گا، اور ایک وہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر دجال سے جنگ کرے گا۔ یہ دونوں لشکر ایک حدیث میں کیسے جمع ہو گئے؟ یہ محمد ابن قاسم کی بات نہیں ہو سکتی، یہ محمود غزنی کی بات نہیں ہو سکتی، ان 2 کا جمع ہونا ایک حدیث۔ معلوم ہوا اس علاقے میں وہ حکومت قائم ہوگی، پھر دائیں بائیں، پھر مشرق اور مغرب، ادھر حضرت مہدی ہوں گے، ادھر یہودیوں سے بھی جنگ ہوگی، دجال اکبر کا ظہور ہوگا، ان کے لیے بھی فوجیں ادھر سے جائیں گی، زمینی مدد آئے گی خراسان اور پاکستان کے علاقے سے، اور آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں رضی اللہ تعالی علیہ السلام۔ اور پھر ظاہر بات ہے اگر وہاں جا کر لڑیں گے تو ہند، اس کے بعد یہ پھیلے گا معاملہ، مشرق و مغرب کی طرف پھیلتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، جو بڑی میٹھی ہیں، بڑی لذیذ ہیں، دل خوشکن ہیں، دل کو بھانے والی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کڑواہٹ بھی۔ ان ساری پیشن گوئیوں کے بعد بھی وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر بھی جو کفران نعمت کریں، ہمارے اتنے پختہ وعدے، ہمارے نبی کی اتنی واضح پیشن گوئیاں، اور پھر محروم رہ جاؤ، پھر زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، پھر حرکت میں آنے کے لیے تیار نہ ہو، گویا کہ ہمارے ان وعدوں کی ناشکری ہو رہی ہے، ہمارے نبی کی ان پیشن گوئیوں کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ تو پھر بہت ہی ناہنجار ہیں، اس ناہنجاری کی صدا ہمیں مل رہی ہے۔ ہم بھٹک گئے تھے صحیح راستے پر آتے ہوئے، 1951 سے ہمارا قافلہ بھٹکا ہے، 1949 میں قرارداد مقاصد، 1950 میں تمام مذہبی فرقوں کے طرف سے متفق علیہ دستور کے 22 اصول، 51 سے الیکشن میں حصہ لے کر جو بیڑا غرق کیا ہے، اسلام کی منزل جو کھوٹی کی، اسلام کو ایک پولیٹیکل ایشو بنا کر، ایک پارٹی ایشو بنا کر، متنازع مسئلہ بنا کر، اور پھر 5 جماعتیں اسلام کے نام پر ووٹ لینے کے لیے میدان میں آئی، تو جو کچھ حشر ہوا ہے وہ ہمارے سامنے۔ لیکن یہ میرا موضوع اس وقت کا نہیں ہے، اس وقت میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ مستقبل کی ان پیشن گوئیوں کو سامنے رکھ کر اپنے ڈوبتے ہوئے جو دل ہیں انہیں ذرا سہارا دیجیے، ٹوٹتی ہوئی ہمتیں جو ہیں ان کے اندر اثر نو، ایک عزم، ایک استقلال،
ایک ہمت جو ہے پیدا کیجئے، اپنی کمر کو کسیے، محنت کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس کے لیے کمر کسنی ہے، وہ اس میں شامل. سرائے سینہ تو ہے ہی ہے، وہاں تو انہیں ان کا قرآن جو ہے وہ تو نازل ہوا تھا سرائے سینہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیے گئی تھی تورات تو سرائے سینہ میں دی. پھر فلسطین سارا ان کا ہے، شام سارا ان کا ہے. عراق پہلے کہتے تھے فرات تک ہمارا، اب کہتے نہیں دجلہ تک، تاکہ جو دوآبا ہے وہاں پر جو بہت ہی زرخیز علاقہ ہے، دجلہ اور فرات کے درمیان دوآبا، وہ بھی سارا ہمارا. نیچے اتریے شمالی حجاز ہمارا ہے انکلوڈنگ مدینہ. ہمارے 3 قبیلے یہاں تھے جہاں سے کہ محمد نے ان کو نکالا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. خیبر یہاں تھا جہاں سے اکھاڑ کر پھینکا تھا. ترکی کا بھی جنوبی علاقہ ہمارا، یہ پورا علاقہ ہے. گریٹر اسرائیل یہ قائم کرنا یہ ان کا خواب. آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے. ان خوابوں کو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر لے آیا گیا تھا سن 1897 میں. بیسل ایک شہر ہے سوئٹزرلینڈ میں جہاں ایلڈرز آف ڈیزائن جمع ہوئے تھے یہودیوں کے بڑے چوٹی کے لیے، اور پروٹوکول انہوں نے مرتب کیے تھے، اسی میں اپنا ہدف بنایا تھا گریٹ اسرائیل، گریٹر اسرائیل. نمبر 2 ٹارگٹ ان کا کیا ہے؟ مسجد اقصی کو گرانا، قبۃ الصخرہ کو گرانا. 3rd ٹیمپل کا وہ جو معبد سلیمانی، ہم تو اسے مسجد اقصی کہیں گے، ایک نبی کا بنایا ہوا تھا تو مسجد ہی تھی، وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں. معبد سلیمانی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو کور کر جائے گا. 1000 قبل مسیح کے اندر وہ تعمیر ہوا، 587 قبل مسیح میں گرا دیا گیا. 100-150 سال کے بعد پھر ریکنسٹرکٹ ہوا. 70 عیسوی میں پھر گرا دیا گیا اور آج تک گرا پڑا. صرف ایک ویلنگ وال ہے جہاں جا کر روتے ہیں، ماتم سا کرتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں ہلتے ہوئے، اور اس کا کوئی نام و نشان نہیں. لیکن یہ معلوم ہے کہ اس جگہ تھا جہاں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ، تو اس کو گرانا ہے. اور نمبر 3 پوری دنیا کو اپنے مالیاتی استحصال کے اندر جکڑ دینا، تھرو ورلڈ بینک، تھرو ملٹی نیشنل، تھرو گلوبلائزیشن، تھرو ٹرپس، سب کو جکڑ دینا کہ تمام دنیا جو انسان، جتنے انسان ہیں دنیا میں، وہ حیوان بن جائیں، کام کریں کام کریں کام کریں کام کریں، اور جو کچھ کمائیں اس کی ملائی ہم سود کی شکل میں کھینچتے چلے جائیں. چھاچھ ان کے لیے چھوڑ دیں تاکہ پیئیں، تاکہ اگلے دن بھی کام کر سکیں. یہ ان کا فلسفہ ہے. تالمود میں لکھا ہوا کہ در حقیقت انسان تو صرف ہم ہیں، باقی جتنے انسان ہیں، جینٹائلز بھی کہتے ہیں ان کو، گوئمز بھی کہتے ہیں، یہ انسان نما حیوان ہیں، یہ حیوان ہیں، انسان نہیں. شکلیں انسانوں کی سی ہیں. اور جیسے کہ حیوانات کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے. بیل کو ہل کے اندر جوتتا تھا کہ نہیں؟ اب ٹریکٹر آ گئے تو دوسری بات ہے. گھوڑے کو ٹانگے میں جوتتا تھا کہ نہیں؟ اب ٹیکسیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہیں کہیں تو ٹانگے چل رہے ہیں، کہیں تو انسان بھی جتے ہوئے ہیں. خیر ہندوستان میں تو وہ سائیکل رکشا چل رہا ہے ابھی تک. بہرحال ظاہر بات ہے کہ جس طرح تم نے ان حیوانوں کو استعمال کیا، ہمارا حق ہے تمہیں استعمال کرنا. البتہ جیسے تم ٹانگے کے اندر جس گھوڑے کو جوڑتے ہو، شام کو جو کما کر لاتے ہو، تھوڑا حصہ اسے بھی دیتے. کوئی دانا نہیں ڈالو گے، کوئی چارہ نہیں ڈالو گے تو اگلے دن کیسے کام کرے؟ اسی طرح ہم بھی تمہیں بنا دیں گے حیوان، اور تم کام کرو گے کام کرو گے کام کرو گے. جو کچھ بنے گا، جو پروڈکشن ہوگی، اس میں سے کچھ حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیں گے، ملائی اور مکھن کی. کیا ضرورت ہے جا کر حکومت کریں؟ جہاں بھی حکومت کریں گے وہ تمہیں ماریں گے، تم انہیں مارو گے، کیا فائدہ؟ کھینچ لو. یہ 3 خواب ہیں یہود کے، اور اب یہودیوں کے اعلی کار ہیں اس وقت عیسائیوں میں سے بالخصوص پروٹیسٹنٹس. اسی لیے ایک اصطلاح میں نے 12 بتائی، ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ. ویسٹ جو ہے وہ بھیڑ کو کہتے ہیں، وہ کاٹ جاتی ہے کہیں تو پھر وہ سوج جاتا ہے اور آدمی، تو وہ ویسٹ جو ہے WAST، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹ. یہ سب سے بڑے اعلی کار ہیں یہ. اور ان میں سے بھی بالاخص، ایک تو میں نے بالخصوص کا، ایک بالاخص ایونجلسٹ، یہ جو ایک عظیم تحریک ہے افریقہ کے اندر. انجیل پڑھو اور انجیل کی پیروی کرو. اور انجیل جو ہے اس کا تو بیشتر حصہ تو یہودیوں سے متعلق ہے، تو بڑا چھوٹا سا حصہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا. تو لہذا وہ یہودیوں کی اب بالادستی، یہودیوں کی عزت اور یہودیوں کا مقام دلوں کے اندر دوبارہ بناؤ. یہ ہے تو سمجھئے امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ، SSP، سول سپریم پاور آن ارتھ. ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف EU. اینڈ واٹ از EU؟ یورپین یونین اصل میں ہے کیا؟ ریوائول آف دی اولڈ ہولی رومن امپائر. یہ ہے کہ جو کیتھولکس ہیں، ان کا خواب یہ ہے کہ ہم ایک کیتھولک ریاست قائم کریں فلسطین کے اندر. ہمارا عیسیٰ یہاں پیدا ہوا، یہاں پلا بڑھا، یہاں پر اس نے واس کہے، یہیں پر اسے سوری دی گئی. ہمارا علاقہ یہ تو یہودی تو کئی بہت پرانے دور کے باتیں کر رہے ہیں، موسٹ ریسنٹ تو ہمارا معاملہ، علاقہ ہمارا ہے. یہ ان کی آپس کی کنٹروورسی ہے، کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹ. دی فائنل کروسیڈ
آخری کروسیڈ اب دوبارہ آئے گا. پہلا آیا تھا، پہلا 1000 سال ختم ہوا، سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو کروسیڈ شروع. اب سیکنڈ ملینیم ختم ہوا ہے، تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے تو فائنل کروسیڈ کی بات آ. اور یہ ہمارے ہاں کتنے ہیں؟ آپ خود اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے. آپ کو اولاد سے محبت ہے، اس اولاد کے لیے آپ کیا کچھ نہیں کرتے، کتنے پاپڑ نہیں بیچتے. ورنہ ایک آدمی کو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے. وہ ساری محنت مشقت جو کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کس کے لیے کر رہا ہے؟ اولاد کے لیے کر رہا ہے. اس لیے کہ اولاد سے محبت. اور آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو گویا کہ کلیتاً اپنے وجود کو اولاد کی شخصیت میں گم کر دیتے، اس لیے کہ ان کا اور ہائر آئیڈیل زندگی میں ہے ہی نہیں. ان جینا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للاولاد، ان کی نماز، ان کی قربانی، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی سعی و جو سب کے سب اولاد کے لیے. تو جس سے تعلق خاطر ہوگا، جس سے محبت ہوگی، اسی کے لیے آپ قربانی کریں گے، اسی لیے آپ محنتیں کریں. اب ظاہر بات ہے کہ دین کے لیے قربانی، دین کے لیے ایثار، دین کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کرنا تبھی ممکن ہوگا جبکہ اللہ سے محبت، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوطی کے ساتھ آئے. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے 2 چیزیں بتائی گئی، بلکہ پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے، وہ ہے ذکر، اللہ کی یاد. یہ ذکر جو ہے یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق اللہ سے بڑھاتا ہے، اس سے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار ہوتا ہے، تازہ رہتا ہے. اگر کہیں اس کے اوپر گرد و غبار آ جائے دنیا کی مصروفیات اور مشغولیتوں کی وجہ سے، دنیا کے صدموں کی وجہ سے، دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے، تو جب اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ پھر آپ نے وہ گرد و غبار جھٹک دیا اور آپ کے دل کے اندر پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ اثر نو جاگزی ہو گئی، وہ پھر اس کے اندر سے چمک اٹھی. یہ ذکر ہے اصل میں کہ جو بندہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اس کو سب سے زیادہ قوت عطا کرنے والی چیز اللہ کا ذکر. لیکن ذکر کے بارے میں اب چند چیزیں میں عرض کروں گا، اس سے پہلے یہ مضامین کبھی نہیں آئے ہیں ان محفلوں میں، ذرا توجہ سے اس کو سنیے. ہمارے ہاں ذکر کے بارے میں بڑے مغالطے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا مغالطہ تو یہ ہے کہ ذکر اور ذریعہ ذکر، ان دونوں چیزوں کو گڈمڈ کر دیا گیا. ذکر اور ہے، ذریعہ ذکر اور. ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ بالقلب. ذکر اصل میں ہے اللہ کو دل میں موجود رکھنا، اللہ کو دل میں یہاں اس کی یاد یا اس کی محبت یا اس کے ساتھ لگاؤ اور تعلق کو قائم. استحضار اللہ بالقلب. اب جس چیز کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذریعہ ذکر ہے. میں بیٹھ کر اگر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذریعہ ذکر ہے، ذکر نہیں ہے. اب اگر یہ آپ سبحان اللہ کی تسبیح تو کر رہے ہیں لیکن دماغ آپ کا چکر لگا رہا ہے اپنے کاروبار میں، آپ نے کوئی پرابلم تھا، دکان سے اٹھ کر آئے ہیں اور ذہن آپ کا اسی پرابلم کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو چاہے تسبیح آپ نے پوری کر لی تو ذکر کا یہ ذریعہ تو آپ نے اختیار کیا، ذکر آپ کو حاصل نہیں ہوا. اسی طریقے سے نماز کیا ہے؟ ذریعہ ذکر ہے. سورہ طٰہٰ کی بڑی پیاری آیت ہے وہ، اور وہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے جو بلکہ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اس میں الفاظ آتے اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. مقصود کیا ہے؟ ذکر. استحضار اللہ فی القلب، اس کا ایک ذریعہ یہ نماز ہے کہ آپ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے تھے، اذان کی آواز آئی فوراً اٹھے، وضو کیا، آپ مسجد کی طرف چل پڑے، وہاں گئے، آپ کھڑے ہوئے نماز میں اور آپ نے سورہ فاتحہ جو یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کو آپ نے ہر رکعت کے اندر پڑھا یا سنا. اگر آپ امام کے ساتھ ہیں، امام قرات کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں. اگر آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ خود پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پڑھا یا سنا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تازہ ہو گیا وہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ. جو گرد و غبار آ گیا تھا، یہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ دکان پر بیٹھے رہے، صبح 8 بجے آ گئے، دن کے 1 بجے تک نہ معلوم کتنے گاہک آئے، کیا کیا گفتگویں ہوئی. اب یہ جو آپ کے شعور کے اوپر ایک گردہ پڑ گیا، اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کچھ کمزوری واقع ہوئی ہے، اس کو تازہ کرنا. مجھے حفیظ جالندری کا یہ شعر بہت پسند ہے، بڑا پیارا شعر ہے. ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سرکشی میں دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبیں تازہ کرے. یہ لوح جبیں پر ہمارا لکھا ہوا نا کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم آقا نہیں ہیں، ہم اپنے وجود کے مختار اور مالک نہیں ہے کہ جو چاہے کرے. ہم تو ہمارا آقا وہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، میں تو یہاں کر رہا ہوں کہ خارجی اثرات جو ہیں کہ آپ کاروبار میں لگے رہے، کسی اور دھندے میں لگے رہے، ڈاکٹر ہے مریضوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ چلا رہا ہے، کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو چپ کرا رہا ہے، یہ کلینک کے اندر ایک طوفان بچا ہوا ہے. یہ 5 گھنٹے جو اس کیفیت میں گزرے ہیں اور اس سے ذرا اس تعلق میں اللہ کے اندر
कमी आई, अब आओ कि उसको ताज़ा कर। यहाँ हफीज ने बल्कि दूसरी बात की तरफ तवज्जो दिलाई, खुद हमारे अंदर से जो उबाल उठता रहता है नफसानियत का और अपने तकब्बुर का, और शैतान जो फूंके मारता रहता है हमारे दिल में, उससे भी वो बंदगी का नक्श है वो मध्यम पड़ जाता। तो खारजी असरात हो या दाखिली असरात हो, उनसे अगर वो अहदे बंदगी जो है, जो हमारी पेशानी पर नक्श था, वो कुछ मध्यम पड़ गया, तो आओ कि सजदे में गिरे, ताकि हमारी जबीन जब जबीन पर टिके अल्लाह के सामने, तो हमारा वो गर्दो गुबार ऊपर से हट जाए और अल्लाह की बंदगी का वो नक्श ताज़ा हो जाए। तो सरकशी ने कर दिए धुंधले नुकूशे बंदगी, आओ सजदे में गिरे, लौहे जबी ताज़ा। तो नमाज भी जिक्र का जरिया, आपने बात समझ ली। अब अगर एक शख्स नमाज अदा कर रहा है, फर्ज कीजिए कि उसने 17 रकअतें जो है वो इशा की पढ़ ली, पूरी 17 गिनकर, 4 पहली सुन्नतें भी, फिर 4 फर्ज भी बाजमात अदा किए, फिर 2 सुन्नतें, नफल, वितर, फिर नफल, सब कर लिए। लेकिन दिमाग कभी किसी वादी में, फीकुल वादी यही मून, कहीं किसी ख्याल में, कहीं किसी चक्कर में, वो आपको अगर हुजूर कल्ब हासिल नहीं हुआ तो जिक्र हासिल नहीं हुआ। इसके ये मानी नहीं कि नमाज बेकार गई, ये है बिल्कुल मुनकरीन सुन्नत और मुनकरीन हदीस इस इंतहा तक बात को ले जाता है। आपकी नमाज जाए नहीं जाएगी, इसलिए कि आपने जो ये मुशक्कत झेली है, इशा की नमाज है, इस वक्त तो आपका जिस्म थका हुआ था, जिस्म जो अंदर से तकादा कर रहा था कि जाओ लेट जाओ आराम करो, या मुमकिन है कि ये तकादा हो रहा हो कि आज फलां ड्रामा आ रहा है टेलीविजन पे, चलो बैठो उसको देखो। उस वक्त अगर आप इन तमाम चीजों से मुंह मोड़ कर आए, मस्जिद में आपने हाजिरी दी, 17 रकअतें आपने अदा की, अल्लाह जालिम नहीं है कि आपकी इस मुशक्कत को वो अनरिवार्डेड रहने दे, उसकी उजरत मिलेगी, उसका अजर मिलेगा, उसका सवाब मिलेगा। आपने फर्ज समझा तो आए ना, अल्लाह ताला की तरफ के जनाब में आपने अपने ईमान का एक सबूत तो फराहम किया ना कि मैंने समझा है कि ये नमाज फर्ज है, लिहाजा मैं यहाँ हाजिर हुआ। इसलिए ये मैं समझिए कि ये नमाज जाए जाएगी, जाए नहीं जाएगी, फर्ज अदा हो गया, उसका अजर सवाब आपको मिलेगा। लेकिन ये कि जो असल मकसद है वो हासिल नहीं होगा, वो जिक्र जो इसका असल मकसद था वो हासिल नहीं होगा अगर हुजूर कल्ब नहीं, अगर आपने ये महसूस नहीं किया, जैसे कि हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब नमाज में सजदा के लिए जब पेशानी जमीन पर टिकाओ तो यूं महसूस करो कि गोया कि तुमने अपने रब के कदमों पे सर रख दिया। अब ये कैफियत अगर किसी को हासिल हो रही है, जब वो खड़ा हो अल्लाह के हुजूर में, तो ऐसे खड़ा हो कि जैसे वाक़तन अल्लाह मुझे देख रहा है, कम से कम इस दर्जे का इस्तेहज़ार हासिल हो जाए कि मैं अल्लाह के हुजूर में इस वक्त हाजिर। जैसे हुजूर ने फरमाया इज़ा कुंत लिस्सलाति फसल्लि सलातल मुवद्दा, जब नमाज पढ़ने खड़े हो तो ये समझकर पढ़ो कि शायद ये जिंदगी की आखिरी नमाज हो, फिर शायद नमाज की नौबत ना आए। क्या पता किसके पास गारंटी है कि इशा की नमाज पढ़कर आप निकले या फजर की नमाज पढ़कर आप मस्जिद से निकले और कोई तेज रफ्तार गाड़ी आपको रौंदती कुचलती हुई चली जाए और वापस जो है वो आपकी लाश पहुंचे घर, आप जिंदा सालिम न पहुंच सके। तो हर नमाज से पहले अगर इंसान ये महसूस करे, जैसे कि हुजूर ने फरमाया, इस कदर ये प्रैक्टिकल एक साइकोलॉजिकल नफ्सियाती जो है तालीम है कि जब भी नमाज पढ़ने खड़े हो तो ये समझ कर पढ़ो कि शायद ये जिंदगी की आखिरी नमाज है और ऐन मुमकिन है कि इसके बाद नमाज का वक्त ना आए। तो ये कैफियत आप सोचिए कि अगर हासिल हो नमाज में तो फिर वो नमाज क्या होगी? वो नमाज वो होगी जिसे हुजूर ने फरमाया कि अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, ये नमाज अहले ईमान के हक में मिराज के दर्जे, इसमें हम कलाम होते हैं आप अल्लाह से, जैसे कि हुजूर हम कलाम हुए मिराज अल्लाह ताला के साथ। तो ये नमाज का जरिया। अब मैं एक बात कह रहा हूं तीसरे नंबर पर, ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये भी जिक्र का जरिया। नमाज पढ़ते हैं आप, ये भी जिक्र का जरिया है। अलबत्ता एक चीज वो है कि जो मुजस्सम जिक्र है, जिक्र का जरिया नहीं, जिक्र मुजस्सम जिक्र। कुरान मजीद ने अज़्ज़िक्र का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया? अहले इल्म भी पूछते हैं। ये आयत आपने बारहा सुनी होगी कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस अज़्ज़िक्र को नाज़िल, दी रिमेम्बरेंस इस कुरान। कुरान है ये जो अज़्ज़िक्र है, सरापा जिक्र है, हमातन जिक्र। लिहाजा जिक्र जो है, अब मैंने जहां से आमतौर पर जिक्र का इतलाक होता रहा उससे मैं रिवर्स ऑर्डर में लेकर आया कि ये तो मालूम है कि सुभान अल्लाह की तस्बीह करना ये जिक्र है, लेकिन नमाज के बारे में शायद ये सामने न हो कि ये जिक्र का जामे तरीन जरिया है। और उससे आगे ये ट्रेनों से ओझल हो चुकी है कि कुल जिक्र, हमातन जिक्र, मुजस्सम जिक्र, असरतापा जिक्र वो कुरान मजीद। अब इस आयत में आप देखिए वो उस ऑर्डर में बात आई, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब। सबसे पहले जो सबसे अहम हिस्सा है जिक्र का, उससे यहाँ बात शुरू की गई। कुरान की तिलावत से बड़ा जिक्र कोई। कुरान की तिलावत दुआ के बारे फरमाया गया है, क्या दुआ मुकुल इबादत, दुआ हुवल इबादत, दुआ जो है वो इबादत का जौहर है, निचोड़ है। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि जिस शख्स को कुरान मजीद की तिलावत ने दुआ से रोके रखा, उस शख्स को अल्लाह ताला दुआ करने वालों से बहुत ज्यादा अता फरमाए। यानी उसे दुआ नहीं बल्कि वो कुरान मजीद ही की तिलावत में लगा हुआ है, दुआ की तरफ तवज्जो नहीं हुई। अब जो मांगने वाले हैं, दुआ करने वाले हैं, जो कुछ अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाएगा उनसे कहीं बढ़कर उन्हें देगा कि जो मशगूल रहे तिलावत कुरान। तो सबसे बड़ा जिक्र कुरान, जो मुजस्सम
مجسم ذکر ہے جس کے لیے بطور علم یہ لفظ آیا ہے الذکر، یہ گویا کہ پراپر ناؤن ہے اس کے لیے، الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اے نبی، یہ الذکر ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ جو چیز ہم نے لوگوں کے لیے اتاری ہے اس کو آپ ان پر واضح کریں، اس کی تبیین فرمائیں، اس کی توضیح فرمائیں، اپنے قول سے اپنے عمل سے اس کی وضاحت کریں۔ وہاں بھی لفظ الذکر آیا قرآن کے لیے، اور یہ متعدد آیات اور بھی، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو کوٹ کروں۔ تو اب ذکر کو یوں سمجھیے، آج اس موضوع پر پورے طور پر اس کا احاطہ کر کے اٹھیے۔ ایک بات تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی کہ ولا ذکر اللہ اکبر، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے، بہت بڑی شے نہیں، اکبر ہے افعل التفصیل، سب سے بڑی شے۔ اس راہ میں صبر کے لیے، اس راہ میں استقامت کے لیے، اس راہ میں پامردی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایثار اور قربانی کرے انسان، اور دل پشمردہ نہ ہو بلکہ اور خوشی ہو، اور اس کے اندر جو ہے اس کے دل کی کلی کھلتی چلی جائے کہ اللہ کی راہ میں یہ تکلیف بھی آئی، زہ نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اپنی راہ کی اس تکلیف کے لیے منتخب کر لیا، اللہ کی راہ میں مجھے یہ جلا کٹا فقرہ بھی سننا پڑا، زہ نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جلے کٹی بات سننی پڑی تو ہمیں بھی اس کا کوئی عکس، اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب، تو بجائے اس کے کہ اس سے دل پشمردہ ہو، دل کی کل کھلے، وہ ہے ولا ذکر اللہ اکبر۔ اس میں سب سے بڑی چیز کہ جس سے انسان کو مدد ملے گی وہ اللہ کا ذکر۔ لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں جو باتیں میں نے عرض کی، نمبر ایک یہ کہ ذکر علیحدہ ہے، ذریعہ ذکر علیحدہ ہے۔ ذکر ہے استحضاء اللہ فی القلب، اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جائیں گے، اب ان میں جب میں اوپر سے چلوں گا، نزولی ترتیب، سب سے اوپر کیا ہے؟ تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس لیے کہ قرآن الذکر ہے، لہذا اس کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ ذکر ہوگا، سب سے اہم، سب سے مقدم، سب سے پہلا ذریعہ ذکر تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ نمبر دو پر ہے نماز۔ نماز جو ہے اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جامع ترین ذریعہ ذکر ہے، مقدم ترین وہ ہے قرآن کی تلاوت، اہم ترین ہے قرآن کی تلاوت، لیکن جامع ترین یہ ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اس میں دیکھیے چار چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ نمبر ایک، اس میں ذکر قولی بھی ہے، ذکر عملی بھی۔ آپ پڑھ بھی رہے ہیں سورہ فاتحہ، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور رکوع میں بھی جا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جب آپ گئے رکوع میں تو آپ نے اپنے وجود سے بھی ذکر کیا، اپنے وجود سے بھی گویا کہ ظاہر کیا کہ آپ اللہ کی بڑائی کے قائل ہیں کہ آپ اس کے سامنے رکوع میں آ گئے۔ پھر آپ جب سجدے میں گرے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے پورے وجود سے ظاہر کیا کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب پر اللہ کی عظمت کا نقش اتنا گہرا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی اس کے قدموں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ذکر قولی بھی ہے اور ذکر عملی بھی شامل ہے۔ جیسے سائنس کی تعلیم ہوتی ہے، کلاس روم میں لیکچر ہوتے ہیں اور پھر جا کر لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب وہ بات راسخ ہو جاتی ہے۔ تو ذکر قولی اور ذکر عملی، اور نمبر دو ذکر قولی میں بھی، اب یہ میں ایک اصطلاح خود ایجاد کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک ہے ایکٹیو ذکر اور ایک ہے پیسو ذکر۔ ایکٹیو ذکر کیا ہے؟ جس میں خطاب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، جس میں کہ علامہ اقبال نے میننگ آف پریئر، ان کا ایک لیکچر ہے، وہ جو ان کے 7 لیکچرز ہیں تباہ شدہ، ریکنسٹرکشن آف تھاٹ ان اسلام، اس میں ایک میننگ آف پریئر ان اسلام، اسلام میں دعا اور نماز کا مقام کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ بڑی پیاری بات ایک یہ کہی ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس میں وہ انائے صغیر انائے کبیر کے بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جملہ خبریہ کی شکل میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے 34 مرتبہ کہا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ غائب کے سیدھے میں بات ہو رہی ہے، اس میں خطاب نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کہتا ہوں پیسو ذکر۔ اور ایک ایکٹیو ذکر ہے جس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ اس میں آپ اللہ سے ہم کلام۔ یہاں آپ کی وہ انائے صغیر، دی فائنائٹ ایگو، وہ بالکل انفائنائٹ ایگو کے سامنے آ کر اس سے خطاب کر رہی ہے۔ تو افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو یہ جو خطاب والا انداز ہے نماز میں آپ کو یہ بھی ملے گا۔ سورہ فاتحہ کا اہم ترین حصہ یہ ہے، شروع میں جو ہے غائبانہ انداز میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ غائبانہ انداز، یہ جملہ خبریہ۔ لیکن یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں خطاب ہو گیا، اب آپ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہیں۔ تو نماز میں نے عرض کیا کہ ذکر قولی اور ذکر عملی جمع ہو گئے، اور ذکر قولی میں یہ بھی کہ خطاب والا ذکر جس میں اللہ سے ہم کلام ہو،
اور ایک یہ کہ غائبانہ انداز میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر، آپ ہر مرتبہ جب اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر، اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذکر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر کا اہم ترین مقدم ترین ذریعہ تلاوت قرآن، ذکر کا جامع ترین ذریعہ نماز۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے فحشاء سے اور منکر سے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گا، اس وقت میری آج کی گفتگو کے اعتبار سے یہ بات ضمنی ہوگی، اس لیے کہ کافی دور تک پہنچنا ہے ہمیں۔ یہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ صاحب یہ نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے ساتھ لوگ 420 بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا اور نوجوان نسل میں جو ابا اور جو بغاوت پیدا ہوئی ہے دین سے، میں بربلا یہ کہتا ہوں کہ یہ ان مذہبی لوگوں کا رد عمل بھی جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابا جان نماز میں تو بڑے پکے ہیں، لیکن اتنے ہی پکے جو ہیں وہ دکان پر جھوٹ بولنے میں بھی۔ ظاہر بات ہے کہ بیٹے سے تو چھپی ہوئی بات نہیں، آپ کسی سے چھپا لیں گے، آپ کی بیوی سے تو آپ کی کمزوریاں جو ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ کے گھر والوں سے، آپ کی اولاد سے چھپی ہوئی نہیں کہ نماز میں بھی پڑے پکے ہیں، جھوٹ بولنے میں بھی پکے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا تو اس کی طبیعت، نوجوان جو ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے، چاہے اگر سعادت مند ہے آپ کے سامنے بولتا نہیں، لیکن آپ دیکھ تو رہا اس کا ایک اثر قبول کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ نماز بے کا فائدہ کیا اس کا۔ اگر نماز کے ساتھ یہ بھی ہے، اگر نماز کے ساتھ سنگ دلی بھی ہے، ایک غریب آدمی کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں پسیجا، نوجوان جو ہے اس کا بھی تاثر قبول کرتا ہے کہ ہمارے ابا جان کے پاس کتنی کچھ دولت ہے، اور اس نے اپنے ایک دکان کے ملازم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اس کی بیوی بیمار تھی، اسے کس قرض کی ضرورت تھی، اور ابا جان نے کس طریقے سے جان دیا، دھتکار دیا۔ یہ نوجوان جو ذہن ہے یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان سے امپریشن لیتا ہے، اس سے تاثر لیتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں کے زندہ مسئلوں میں سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں جو ہے بے اثر کیوں ہو گئی۔ قرآن دعوے سے کہہ رہا ہے کہ نماز تو فحش اور بے حیائی کے منہ سے روکتی ہے، جبکہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر کہ نماز میں ہو سکتا ہے، میں نے مثالیں دی ہیں بعض اوقات، جب میں اپنی MBBS سے فارغ ہو کر تازہ گیا تھا منٹگومری جو اب سوال کہلاتا ہے، میں وہاں دو اشخاص کو دیکھا، ایک وہاں حاجی بلیکیا کے نام سے مشہور، اس کی یہ داڑھی تھی لمبی، اور نہ صرف یہ کہ نماز میں 100%، بلکہ وہ خاصا آسودہ حال کھاتا پیتا آدمی تھا، اس کے پاس ڈپو تھے اور ڈپو ہی میں بلیک ہوتی تھی، تو وہ اذان بھی خود جا کر دیتا، 5 وقت کی اذان وہ شخص دیتا تھا۔ یعنی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، یہ ایک صاحب ساہیوال کے بیٹھے ہوئے سر ہلا رہے ہیں، تو وہ ان کے ذہن میں وہ صاحب آ گئے ہوں گے، لیکن بہرحال میں کسی متن شخص کو نہیں، میں تو ایک مثال کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ حاجی بلیکیا جو ہے وہ نوجوان نسل پر اپنے اس دین کا کیا اثر قائم کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بالکل پیرلل ایک حاجی رشوت تھے وہاں، وہ انکم ٹیکس کے اندر وہ انسپیکٹر تھے، ان کی بھی داڑھی بہت طویل اور نمازی بہت کے، لیکن وہ خوب رشوت لیتے تھے خود بھی، اور رشوتیں دلواتے تھے مریضوں کو، جا کے جب وہ کسی پارٹی کا گلا دباتے تھے تو اپنے لیے بھی کچھ لیتے تھے اور اللہ کو نہیں بھولتے تھے، اللہ کے گھر کے لیے بھی چندے لے لیتے۔ یہ ہے ہمارے ہاں کی وہ دینداری کہ جس کی وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ نوجوان نسل میں اگر دین سے دوری ہوئی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہیں۔ اے باد صبا ہی ہم آوردہ یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل میں بغاوت پیدا، وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ نماز رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، پوری زندگی کے ساتھ اس کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں، اس کی کوئی مطابقت نہیں، زندگی میں جو کچھ امنگیں ہیں، ارادے ہیں، جو ویلیوز ہیں، ویلیوز ان لائف، اس کا اس نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ ایک اپینڈکس ہے، یہ ایک ضمیمے کی حیثیت سے انسان کی زندگی کے اندر علیحدہ جڑی ہوئی شے ہے، اس کا اس کے اصل سیرت سے، اصل کردار سے کوئی تعلق۔ یہ وجہ ہے کہ یہ نماز وہ نماز نہیں۔ ہمارا یہ حج 30 لاکھ افراد حج کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی دنیا میں اس کا اثر، ہمارے ہاں سے اگر 1 لاکھ افراد حج کر کے آئے تو کوئی 1% دیانتداری معاشرے میں ہر سال اگر بڑھے اس 30 یا 1 لاکھ افراد کے حج کرنے سے، تو آج 25 سال 40 سال 40واں شروع ہو چکا ہے، 40% تو ہمارے ہاں دیانتداری بڑھتی اور بددیانتی گھٹتی، لیکن نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ ہے وہ سب ہے، نمازوں، روزوں، قربانیوں، حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، وہ بیچ میں جو روح ہے وہ نکل چکی ہے۔ اب یہ ریچولز کی شکلیں اختیار کر چکے ہیں یہ اعمال، یہ وجہ ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی تلوار وہ یہ نماز، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی سب سے بڑی چیز نماز۔ اچھا ذکر کی بات کر رہا تھا، مقدم ترین اہم ترین ذکر تلاوت قرآن، نمبر 2 نماز، نمبر 3 وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں، دیکھیے یہ ہے نمبر 3 پر، اذکار مسنونہ اور ادعیہ مسنونہ، ان میں یہ ہے کہ کوئی ایڈیشنل ٹائم آپ کو نہیں لگتا، آپ اگر کار میں بیٹھ رہے ہیں، سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے،
اتر رہے ہیں اس کی دعا ہے، صبح اٹھے ہیں دعا ہے، آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلے ہیں دعا ہے، آپ پھر اب وضو کرنے بیٹھے، وضو کے بعد فارغ ہوئے، مسجد کے لیے نکلے گھر سے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، مسجد میں تو رہیں گے تو وہ تو ہے ہی نماز، وہ تو سراپا ذکر ہے، واپس آئیں گے پھر دعا ہے، گھر میں داخل ہوں گے پھر دعا ہے، بازار کے لیے نکلیں گے دعا ہے، واپس آئیں گے دعا ہے، سفر پر جائیں گے دعا ہے، واپس آئیں گے دعا ہے، یہاں تک کہ آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ تعلق زن و شوق کرتے ہیں تو بھی دعا، کوئی عمل زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے لیے مصنون دعا نہیں، آئینہ دیکھتے ہیں تو دعا ہے، کپڑے بدلتے ہیں تو دعا، یہ دعا جب انسان یاد کر کے مانگتا ہے تو اس سے ایک تیر میں دو شکار ہوتے ہیں، کیا کہ ایک طرف تو دعا میں آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ سے، اور دوسرے یہ کہ الفاظ کون سے استعمال کیے جو منقول ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ دو نسبتیں قائم ہو گئیں، نماز آپ نے اگر کھانا کھایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من، کس کا شکر؟ اللہ کا، اور کس کے الفاظ ہیں یہ جو آپ اس وقت ادا کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، تو گویا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دونوں نسبتیں جو ہماری ہیں وہ تازہ ہو گئیں اس دعائے مسنونہ سے۔ تو نمبر 3 میں اس کو رکھیے، پنجاب میں وہ بڑا پیارا جملہ ہے اس کے لیے کہ دنیا کا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو ہتھ کارول دل یارول، دل اللہ کے ساتھ لگا رہے اور ہاتھ کاموں میں مشغول رہے۔ اقبال نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو اشعار کہے ہیں اس میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں کہ آسیہ گرداں لب قرآن سرا، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی پیستی تھی تو قرآن مجید پڑھتی جاتی تھی، اس لیے کہ چکی پیسنے میں تو صرف ہاتھ ہی لگتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، اپنی ایک بزرگ میری رشتے میں وہ دادی بنتی تھی، میں نے یہ نقشہ دیکھا ہے اپنے بچپن میں کہ وہ بیٹھی ہیں اور چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ مشقت جسمانی ہو رہی ہے نا، اس وقت آپ کا ذہن فارغ ہے، اس وقت آپ کی زبان فارغ ہے، اگر اس وقت آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوں تو گویا کہ آپ کا کوئی ایڈیشنل ٹائم نہیں لگا، وہ ہاتھ جو ہے چکی پیسنے میں مصروف ہے، لیکن آپ نے یہ ذکر الہی کی نعمت جو ہے اضافی طور پر حاصل۔ تو تیسرے نمبر پر نمبر 1 قرآن، تلاوت قرآن، نمبر 2 اقامت صلاۃ، نمبر 3 اذکار مسنونہ اور ادعیہ معصورہ، وہ جو ذکر حضور نے بتایا نماز کے بعد ہے یہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ حضور کا بتایا، تو ظاہر بات ہے حضور کے بتائے ہوئے اذکار ان کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور وہ دعائیں کہ جو حضور سے منقول ہیں یہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہمارے جو یہ سلاسل ہیں، یہ چشتی سلسلہ ہے، یہ قادریہ سلسلہ ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں لوگوں کی ذہنیتوں کو سامنے رکھ کر یہ جو اذکار جو انہوں نے مدون کیے کہ یہ سلسلہ ذکر ہے چشتیہ کا، یہ ذکر خفی ہے، یہ ذکر جلی ہے، یہ چوتھے نمبر پر لائیے، اس لیے کہ وہ لوگ بہت ماہر تھے نفسیات کے، اور انہوں نے اپنے زمانے میں اگر مفید سمجھ کر وہ طریقے مدون کیے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے ان سے اختلاف نہیں، لیکن خدا کے لیے انہیں چوتھے نمبر پر رکھیے، اگر اس کو نمبر 1 پر لے آئے اور اصل ذکر آپ نے اسی کو سمجھا اور تینوں منزلیں جو ہے کود کے کراس کر گئے تو یہ اصل میں ریورس ہو جائے گا، سارا ریشو پروپورشن کا معاملہ غلط ہو جائے گا۔ نمبر 1 پر قرآن، نمبر 2 پر نماز، نمبر 3 پر اذکار مسنونہ اور ادعیہ معصورہ، اور نمبر 4 پر اذکار وہ کہ جو مختلف سلسلوں میں جو تصوف کے یا ذکر کے جو طریقے ہیں ان میں جو بھی تجویز کیے جائیں، اگر یہ ترتیب رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تمام برکات جو ہیں صحیح طور پر آئیں۔ بہرحال یہاں اس پوری آیت کا جو نتیجہ نکلا وہ کیا ہے؟ جو شخص اللہ کے دین کے لیے جد و جہد میں، محنت میں، کشمکش میں مبتلا ہو، اس کو جان لینا چاہیے کہ اس میں صبر و ثبات کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق۔ اللہ کے تعلق کے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر کے لیے یہ 4 چیزیں ہیں: تلاوت قرآن، اقامت صلاۃ، ادعیہ معصورہ، اذکار مسنونہ، اور جو اس کے علاوہ ذکر آپ کسی سلسلے میں منسلک ہیں تو جو آپ کے مرشد نے، آپ کے جو بھی جن سے آپ نے سلسلہ تعلق قائم کیا جو ذکر وہ بتایا۔ اب آئیے اگلی آیت، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اور مت جھگڑو اہل کتاب سے مگر بہت ہی عمدہ طریقے سے، اس طریقے سے جو سب سے عمدہ، اس لیے کہ یہاں بھی احسن ہے جیسے وہاں اکبر ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، افعل التفصیل، یہاں بھی احسن جو آیا ہے یہ سپرلیٹو ڈگری، سب سے اعلیٰ طریقے پر ان سے جھگڑو۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ مجادلے کا مطلب کیا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہو، جو ظلم کریں، تعدی کریں، دسترازی کریں۔ اب یہاں بات سمجھ لیجئے، تعویل خاص جو ہے اس کے اعتبار سے
یہ حکم ہو رہا ہے مسلمانوں کو اہل کتاب کے ذمہ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب اس دین کی کشمکش میں مبتلا تھے، دعوت دے رہے تھے اور ادھر سے رد عمل ہو رہا تھا، مصیبتیں تھی، مشکلات تھی، تو عرب میں دو طبقے تھے، ایک وہ امیین مشرکین جو کسی نبی کے نام لیوا نہیں، کوئی ان کے پاس کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، اگرچہ حضرت ابراہیم کا نام وہ لیتے تھے لیکن وہ بھی جد امجد کی حیثیت سے کہ ہم ان کی نسل سے، وہ بھی رسول کے ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک نسلی تعلق جو ان کا تھا حضرت ابراہیم کی اولاد۔ دوسرا طبقہ تھا یہ اہل کتاب، نصارہ اور یہود۔ یہ کون تھے؟ یہ گویا کہ سابقہ مسلمان امت تھی، اس لیے کہ یہ تو کتابوں کے ماننے والے، رسولوں کے ماننے والے، شریعت کے ماننے والے۔ تو یہ دو طبقے ہوئے کہ جو اس وقت تھے کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سابقہ پیش آیا۔ اب ان میں سے جہاں تک مشرکین کا تعلق ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو ضل ضلالا بعیدا والی بات ہے، بہت دور نکل گئے، مشرک ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، ان کے ہاں تو کوئی بھی خیر موجود ہے ہی نہیں۔ لیکن جہاں تک ان اہل کتاب کا تعلق ہے، اگرچہ اخلاقی طور پر آپ نے اس کی صفائی کی ان کی طرف سے، ایک اور کوئی حملہ ہو گیا، تو یہ بحث و نزاع جو ہے یہ جدال۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ جب آپ دین کے غلبے کی جد و جہد کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کسی سے کچھ نہ کہو، کسی سے مت الجھو، الجھنا تو پڑے گا، دین غالب کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ جو بھی باطل کے پرستار ہیں وہ تو راستہ روکے کھڑے ہیں، وہ تو نہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کا پیغام عام ہو، نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دین کی طرف پیش قدمی کرے، تو الجھنا تو پڑے گا، تصادم تو ہوگا، وہ تو ناگزیر ہے۔